السلام علیکم۔ بندہ محمد بشیر، یہ شخص ایک پوسٹل سروس کے چیئرمین کے دفتر میں نائب قاصد تھا۔ وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی آفس لے کر جاتا، وہاں سے وہ فائلیں اکاؤنٹس برانچ جاتی اور پھر ان فائلوں کو دوبارہ صاحب کے دفتر لے کر آنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کی ذمہ داریاں یہاں تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ صاحب کے دفتر آنے سے پہلے اے سی آن کر کے دفتر کو ٹھنڈا کرنا، سردیوں میں ہیٹر لگا کر گرم کرنا، صاحب کے آنے پر گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈگی میں سے بریف کیس نکالنا، صاحب کے دفتر کی صفائی کروانا، لنچ ٹائم میں ان کا کھانا لگانا اور طرح طرح کے سارے کام اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھے۔ اس کی ذمہ داریاں صرف آفس کے ہی کاموں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ صاحب کے گھر کے کام جیسا کہ بیگم صاحبہ کو بازار لے کر جانا، شاپنگ کروانا، خان سامہ کو بازار لے کر جانا، اس سے ترکاری وغیرہ جو عام گھریلو کام ہوتے ہیں وہ سارے وہ کرتا تھا۔ ان تمام کاموں کے بعد اس کو جو تنخواہ ملتی وہ کل 8,000 روپے تھی۔ مہینے کے اینڈ پہ یہ 8,000 روپے اس کی کل معلومات تھے۔ اب ان 8,000 روپے میں وہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا۔ زندگی کے تمام تقاضے ان 8,000 روپے کے کمزور سے ستون پر کھڑے تھے۔ یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا رہتا تھا۔ بندہ محمد بشیر نسلوں سے ہی غریب تھا۔ اس کا والد بھی نائب قاصد تھا۔ وفات سے پہلے اس کو بھی نائب قاصد کی بھرتی کروا گیا۔ بندہ محمد بشیر کی تعلیم انڈر میٹرک تھی، جو اس نے گاؤں کی ٹھنڈی زمینوں پر بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ بہنیں شادی شدہ تھیں، مگر وہ بھی ایک اسرتناک زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک بڑا بھائی تھا جو غربت کی وجہ سے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ آخری مرتبہ اس کو کراچی میں دیکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا بدبودار سا ایک بوسیدہ سا کوارٹر تھا جو اس کی کل کائنات تھی۔ لیکن ٹھہریے، اس کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی۔ وہ تھی اس کی بوڑھی بیمار ماں۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں ہی قاری صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بات ایک بیج کی طرح اس کے دماغ میں گری اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی نوکری کرتا، صبح دوپہر شام اور رات ماں کی دل بھر کر خدمت کرتا اور دعائیں سمیٹتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بندہ محمد بشیر نے شادی کیوں نہیں کی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھیں۔ یہ اس کی ماں کی واحد خواہش تھی۔ جب بندہ محمد بشیر ماں کی گود میں تھا تو اس کی ماں اس کو لوری سناتی، پیار کرتی اور تھپتھپاتی اور کہتی کہ میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکے مدینے لے کر جائے گا۔ یہ بات سن سن کر بندہ محمد بشیر جوان ہوا تھا اور یہ بات اس نے اپنے فرائض میں شامل کر لی تھی۔ بندہ محمد بشیر ہر ماہ اپنی قلیل تنخواہ میں سے کچھ رقم نکالتا اور ماں کے حج فنڈ کے لیے سائڈ پہ کر دیتا۔ یہ فنڈ کیونٹی کی طرح رینگتا 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 بڑھ رہا تھا۔ اب اگر اس قلیل فنڈ میں سے بندہ محمد بشیر شادی کر لیتا تو اس کو پتہ تھا کہ ماں کا حج کروانا ناممکن ہو جانا تھا۔ لہٰذا اس نے ماں کے حج کرنے تک اپنی شادی ملتوی کر دی اور کہا کہ جب تک ماں حج نہیں کر لیتی میں شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دیر کے لیے میں سٹوری کو یہاں پہ روکتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ محمد بشیر کو بھرپور عاجزی اور انکساری سے نوازا تھا۔ وہ جب بھی کسی شخص کو اپنا تعارف کرواتا، تھوڑا سا جھکتا، سینے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ بندے کا نام محمد بشیر۔ یہ دیکھ کر دوسرے بندے کو ہنسی آ جاتی اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی درخواستوں پر ہی اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھنا شروع کر دیا اور یوں وہ بندہ محمد بشیر کے ٹائٹل کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوبارہ ماں کے حج کی طرف۔ 2005 میں بندہ محمد بشیر نے اپنی ماں کے حج کے لیے رقم جمع کر لی۔ جب وہ درخواست لے کر آفس میں گیا تو اس کو پتہ چلا کہ ماں کے ساتھ ایک محرم کا جانا بہت ضروری ہے۔ محرم کے بغیر ماں حج نہیں کر سکتی۔ اب یہ ایک نئی افتادان پڑی تھی۔ اس نے 10 سال لگا کر ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے اور اب اس کو مزید 10 سال لگا کر اپنے لیے بھی رقم جمع کرنی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس بیچ میں ایک اور مشکل آن پڑی۔ محمد نعیم ساتھی نائب قاصد تھا۔ محمد نعیم کا بیٹا چھت پر پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گرا اور بہت سخت زخمی ہو گیا۔ اس کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا۔ آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ محمد نعیم نے بہت بھاگ دوڑ کی اور وہ 1 لاکھ روپے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
اب اس کو معلوم تھا کہ بندہ محمد بشیر کے پاس رقم ہے جو اس نے ماں کے حج کے لیے رکھی ہے، لہٰذا وہ بندہ محمد بشیر کے گھر آ گیا اور آ کر اس نے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اور بتایا کہ میرا بیٹا گر گیا ہے، لہٰذا مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے۔ اب بندہ محمد بشیر جب مخمسے کا شکار ہو گیا، اس کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی کہ وہ خود اپنے حج کے لیے رقم کی تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے ماں کے لیے جمع کی گئی رقم بھی طلب کر رہا تھا۔ وہ عجیب پریشانی کا شکار ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس کی ہمت تب جواب دے گئی جب محمد نعیم اس کے پاؤں پڑ گیا اور کہا کہ میرے بیٹے کی جان بچا لو اور مجھے رقم دے دو۔ بندہ محمد بشیر نے ایک سرد آہ بھری، وہ گھر گیا، الماری سے پیسے نکالے اور محمد نعیم کو دے دیے۔ اب بندہ محمد بشیر کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بہت پریشان گلیوں میں مارا مارا پھرنے لگا۔ بندہ محمد بشیر پریشانی کے عالم میں مسجد چلا گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا اللہ، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، میں نے پوری کوشش کی لیکن شاید آپ کو ہی منظور نہ تھا، لہٰذا اب میری ماں کو حوصلہ دیں، اس کو ہمت دیں۔ اور یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ بندہ محمد بشیر مسجد سے اطمینان قلب لے کر گھر لوٹا اور آ کر گہری نیند سو گیا۔ اب اگلا دن بندہ محمد بشیر کے لیے بہت حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 سٹاف ممبران کو حج پر بھیجنے کے لیے قرعہ اندازی کی، جس میں سے بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کا نام نکلا۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دی گئی، وہ آیا اور آ کر چیئرمین صاحب کو تمام کہانی، یعنی بندہ محمد بشیر کا ماں کے لیے فنڈ 10 سال سے فنڈ جمع کرنا، فنڈ جمع ہونے پر محرم کی مصیبت آن پڑنا اور اس کے بعد وہ تمام رقم محمد نعیم کے بچے کے آپریشن کے لیے دے دینا، یہ تمام کہانی اس نے چیئرمین صاحب کو سنائی۔ چیئرمین صاحب کو جب یہ کہانی پتہ چلی تو ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ بہت حیران ہوئے۔ محمد نعیم نے چیئرمین صاحب سے درخواست کی کہ آپ میری جگہ بندہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں، میں جوان ہوں تو انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا تو آئندہ پھر میں حج کر لوں گا۔ اب چیئرمین صاحب کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے بندہ محمد بشیر کو اور اس کی والدہ کو حج پر بھجوا دیا۔ بندہ محمد بشیر نے حج کے دوران اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ایک اور آئی فیملی جو بھی حج کرنے کے لیے آئی تھی، وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بندہ محمد بشیر کو دے دیا۔ بندہ محمد بشیر اس کی والدہ حج کر کے واپس آئے، بندہ محمد بشیر کی شادی ہو گئی اور اس کے سسر نے جہیز میں اپنی بیٹی کو ایک 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دیا۔ بندہ محمد بشیر اس کی والدہ اس مکان میں شفٹ ہو گئے۔ بندہ محمد بشیر کی بیگم پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں، محلے کی لڑکیاں جمع کیں اور گھر میں ایک چھوٹا سا بوتیک بنا لیا۔ اللہ کی کرنی بوتیک کامیاب ہوا اور آج 10 سال بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن گیا ہے اور وہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ بندہ محمد بشیر اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں بلکہ حج اکبر کہتا ہے، ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا۔ یہ زخمی کھلا ہوا پھٹا ہوا سر اس کو مکہ مدینے لے گیا، دی بیسٹ روڈ ٹو مکہ۔ ناظرین، یہ کہانی میرے ساتھ میرے ایک دوست نے شیئر کی تھی۔ اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کہانی سچ ہے کہ جھوٹ، لیکن ایک بات بالکل کنفرم ہے کہ اس کہانی کا سبق سچا ہے۔ جب بھی انسان اپنی بساط کے مطابق یا اپنی بساط سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دور میں، خاص کر اس مہنگائی کے دور میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مجبور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں، اور ایسی مدد کریں کہ ہم اپنے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ لگے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.